اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین عظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت و امامت کے ذیل میں عصمت، کہ عصمت کہتے کس کو ہیں، عصمت کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ خدا بند عالم کے لطف سے جو تک ابھی بیان کر پائے ہیں یا جو کریں گے، اس میں مختصر انداز میں وہی جو کتاب کے مطابق جو ہے ہم بیان کریں گے، اگرچہ بحث یہ بہت دقیق اور اس سے کافی لمبی ہے کہ جو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر جو ہے علم امام اور عصمت جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ فی الحال انشاءاللہ اس کتاب کے مطابق جو ہے ہم بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عصمت مادہ عربی جو ہے عصمہ سے ہے، عین صاد میم، تو جس کے معنی بنتے ہیں حفظ کرنا، بچانا، بچنا۔ قرآن مجید میں جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ واضح یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مفہوم اور معنی جو ہے مثلا کبھی طہارت کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی باقی جو ہے اس طرح کے جو ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو کہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہ اصطلاح جو زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار جو ہیں علیہ السلام انہوں نے جو بیان کیا ہے، تو اس سے یہ مشہور جو ایک اصطلاح ہو گئی ہے وہ ہے عصمت۔ جس طرح کے مختلف جو ہے احادیث میں، دعاؤں میں، زیارات میں یہ لفظ وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے صفات کے بارے میں بیان ہوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ امام السلام اس میں فرماتے ہیں کہ عصمکم اللہ من الزلل وآمنکم من الفتن، خدا بند عالم نے آپ کو لغزشوں سے بچایا اور آپ کو فتنوں سے امان میں رکھا، فتنوں سے دور رکھا، وطہرکم من الدنس، اور آپ کو جو ہے دنس، رجس، پلیتی وغیرہ سے جو ہے آپ کو طاہر کیا، پاک کیا، وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وطہرکم تطہیرا، اور اے اہل بیت آپ سے جو ہے رجس کو جو ہے وہ خدا بند عالم نے دور کیا۔ رجس یعنی ہر پلیدی، ہر نقص، ہر وہ چیز کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے، اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو لہذا عصمت کا صحیح جو ہے معنی مفہوم بیان کرنے کے لیے کہ جو مباحث اعتقادی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو دو عناوین سے جو ہم بیان کریں گے۔ ایک ہے عصمت علمی، یعنی علم میں عصمت، علم میں غلطی خطا سے محفوظ ہونا، پاک ہونا، اور دوسرا جو ہے عصمت عملی، یعنی عمل میں جو ہے عصمت سے پاک ہونا۔ اس کو سمجھانے سے پہلے یہ مقدمہ یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارا علم اور ہماری آگاہی، ہماری معرفت جو ہوتی ہے، کبھی وہ ٹھیک ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، کبھی غلط اور باطل ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایک مطلب کو ایک مدت تک، عمر کے ایک حصے تک جو ہے اس کو حق اور صحیح سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا نظریہ تھا یا یہ جو میرا علم تھا یہ درست نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کے فکر میں، سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہیں ہم اپنے سے باہر والی چیزیں جو ہیں ان میں ان کے علم کے بارے میں خطا کرتے ہیں۔ مثال سادہ سی، کبھی کوئی دور سے چیز آ رہی ہوتی ہے، مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ گھوڑا ہے یا مثلا کوئی خچر اونٹ ہے، بعد میں مثال کے طور پر نزدیک آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کوئی اور چیز تھی، مثلا کوئی گاڑی آ رہی تھی، بس آ رہی تھی، اس طریقے سے جب نزدیک آئی تو اسی طریقے سے بعض اوقات ہم دور سے کوئی آواز سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کسی اور کی ہے، جب نزدیک آتا ہے تو آتی ہے یہ آواز تو پتہ چلتا ہے
کہ یہ کسی اور کی چیز جو ہے یہ آواز کسی اور چیز کی تھی۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ہم فیصلہ کرنے میں، ڈیسیژن لینے میں خطا کر جاتے ہیں، اور کبھی ہمارا جو ہے مقدمات غلط ہوتے ہیں، کبھی ہمارا جو محاسبہ یعنی جو ہم تفکر کرتے ہیں وہ مثلا غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان تمام اشتباہات، ان کی جو جڑ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سے علاوہ باہر کی چیزوں کے بارے میں قضاوت کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے اعضاء مثلا آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ کے ذریعے، لمس کرنے کے ذریعے، دیکھنے سننے کے ذریعے جو ہے، یعنی یہ جو واسطے ہیں، ہم ان واسطوں کے ذریعے یا تصویر ذہنی کے ذریعے جو ہے ہم ان چیزوں سے مرتبط ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ہمیں اعضاء و جوارح، اعضاء حسی ہمیں یہ علم جو ہے منتقل کرتے ہیں، ہم ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ حواس کبھی کبھی جو ہے خطا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی کے مثلا جو ہے بصارت، کسی کی نظر ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہو، وہ کسی چیز کو صحیح پہچان نہ سکے، کوئی اور چیز تصور کر کے ہمیں دے، یا ہاتھ لمس کرنے سے ہم جو ہے پہچان نہ سکیں۔ بہرحال معرفت شناسی کی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم علم حصولی کہتے ہیں، اور علم حصولی میں جو ہے خطا کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو چیز ہم نے پڑھی تھی اس کو کہتے تھے علم حضوری، یعنی بعض علم، یعنی جس چیز کا علم ہے خود وہ معلوم ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے، جس کی مثال ہم نے دی تھی کہ مثلا ہمیں جب بھوک لگتی ہے، ہمیں جب پیاس لگتی ہے، یہ بھوک اور پیاس کا احساس ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے، اس میں ہم غلطی نہیں کرتے اگر ہمارے حواس اور ہمارے سارے جو ہے قوا یہ ٹھیک کام کر رہے ہوں۔ یا مثلا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے محبت کرتے ہیں یا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، لہذا اس میں کبھی خطا نہیں ہوتی، اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم یا اس وجود کی وجہ سے پوری دنیا پر یا اس عالم پر احاطہ رکھتا ہو، اس کی اصل روح ہو، تو وہ جو ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے پاس حاضر ہوگی۔ اب ایک بات یہاں پہ اور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مکاشفات اور باطل قسم کے جو ہے الہامات اور افکار جو ہیں یہ جو ہم میں پیدا ہوتے ہیں، یہ یا ہماری نفس کی آلودگی اور جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں، یا شیاطین کی وجہ سے جو وہ ہمیں وسوسے کرتے ہیں، جو شیاطین ہمیں الہام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم سے جو ہے ہمارا نفس، ہماری معرفت یا ہم سے یہ جو غلطیاں علمی طور پر ہوتی ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں، جو ائمہ ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، اللہ یعنی حجت خدا، جو اس کو اگر خلاصہ کلام رکھیں، جو خدا کی حجت ہوتی ہے، جو خدا بند عالم کی طرف سے ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کو خدا بند عالم نے مخلصین کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے، مخلص نہ مخلص۔ مخلص اس میں اپنا فاعل ہے، مخلص مفعول ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو یعنی جن کو خالص کیا گیا ہو، یعنی جن کو خدا بند عالم نے خالص کیا ہے باذن خدا، کوئی چیز، کوئی شیطان وغیرہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ الہام نہیں کر سکتا، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا بند عالم نے یہ جو رسول و ائمہ ہوتے ہیں ملائکہ الہی کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر کو شیاطین میں سے جو ہے ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آ کے ان کے نفس میں وسوسہ کریں یا ان کے اوپر تسلط حاصل کر سکیں، یا ان کے جو الہامات ہوتے ہیں خدائی ان میں حتی تصرف کر سکیں۔ خدا بند عالم جو ہے قرآن مجید میں یہ جو وحی خدا کی طرف سے آتی ہے، اس کے حفظ کے بارے میں جو ہے سورہ جن کی آیہ 26 سے 28 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلق غیب کا علم رکھتا ہے، تمام کے تمام غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ کسی کو بھی اس علم پر مطلع نہیں کرتا مگر یہ آپ نے رسولوں میں سے جس کے اوپر وہ ہے راضی ہو جائے۔ یہاں رسول سے مانا بھیجا ہوا ہے، وہ رسول جو ہم اصطلاحی بھی کہتے ہیں، یہ جو اللہ کا جو بھی پیغام جو ہے جس کے پہنچانے والے ہوتے ہیں،
بہرحال یہاں اس کو ہم وہی رسالت کہتے ہیں، اور کیونکہ جو ان کے نائبین ہوتے ہیں وہ بھی اسی وحی کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، لہذا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ۔ تو کیا ہوتا ہے، خداوند عالم کے حکم سے ان کے آگے پیچھے خداوند عالم نے جو ہے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، محافظ ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جان جائے کہ انہوں نے واقعاً اپنے رب کی رسالات یعنی پیغامات کو، اس کے دین کو جو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے دے کے بھیجا، اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ خدا بند عالم اس پر احاطہ رکھتا ہے، خدا بند عالم ہیمنہ و سیطرہ رکھتا ہے، خدا بند عالم پورا کا پورا اس پر جو ہے کنٹرول رکھتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور خدا بند عالم ہر چیز کی تقدیر، اس کی عدد، کیفیت، تعداد کو جانتا ہے۔ تو بس دوستان عزیز، خدا بند عالم کے حکم سے جب امام جو ہوتا ہے وہ باطن عالم کا، باطن دنیا کا عالم ہوتا ہے، ہستی جو ہے ہر چیز کا علم اس کے پاس حضوری ہے، وہ ہر چیز اس کے سامنے، اس کی حقیقت حاضر ہے، کوئی بھی دنیا جہان میں سے اسے چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لہذا ممکن نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کریں اور اس کے جواب میں وہ خطا کرے، صحیح جواب نہ دے سکے، کسی چیز کا علم نہ ہو۔ لہذا امام جو ہے موظف ہے ہر مقام پر کہ وہ اپنے علم باطنی سے جو کہ خدا بند عالم نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے اس میں سیر کرے، اس کے طرف توجہ کرے، اور اس کا علم جو ہے خطا اور نقصان سے پاک ہو۔ پس اصلی کام جو ہے ائمہ کا یا انبیاء کا، رسولوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ دین کو، وحی کو، صحیح علم کو دریافت کرنا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جیسا خدا نے فرمایا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور اپنا علم باطنی جو خدا بند عالم نے ائمہ کو، انبیاء کو یا حجت خدا کو عطا کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک علم پہنچائے۔ لہذا اسی لیے جو ہے یہ خدا کے دین کے حوالے سے، اس علم کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی جو ہے امام یا یہ نبی و رسول جو ہے یہ خطا نہیں کرتے، کیونکہ جب وہی جو ہے پیغمبر پر نازل ہوتی ہے یا الہام جو ہے ہوتا ہے قلب امام پر، تو امام جو ہوتا ہے اپنے تمام وجود کے ساتھ اس وحی کے یا اس الہام کے تمام مراحل کو خدا بند عالم سے لینے سے لے کر اس کی حفاظت کرنے اور لوگوں تک پہنچانے تک کوئی بھی خطا نہیں کرتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ مسلمین جو دوسرے ہیں، انہوں نے جو ہے حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً اس کا جو ہے جواب دے دیتے ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً بتایا 5۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حفص، کیوں آپ نے اتنی جلدی فوراً آپ نے کیسے جواب دے دیا؟ تو جناب عمر فرماتے ہیں کیونکہ یہ مجھ سے کوئی مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، واضح چیز ہے، بغیر دیکھے جو ہے میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے کائنات کی کوئی چیز، کوئی علم بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے، میرے ہر چیز میرے سامنے حاضر ہے، اور اس لیے میں فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ یا اسی طریقے سے جو ہے ایک مشہور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو ہے 3 بھائی آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے جو ہے 17 اونٹ چھوڑے ہیں وراثت میں، اور اس نے کہا تھا کہ بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ، دوسرا جو ہے بیٹا اس کو سلس یعنی تیسرا حصہ، اور جو تیسرا بیٹا ہے اس کو نواں حصہ، ایک نام جو ہے اس کو دیں۔ اب ہم اس کو تقسیم کیسے کریں کہ برابر نہیں آ رہا ہے، ایک اونٹ کو یا تو ہم ذبح کریں، جبکہ ہم ذبح بھی نہیں کرنے چاہ رہے، فروخت بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کسی طریقے سے آپ اس میں جو ہے وہ فیصلہ کریں اور اس وراثت کو ہم میں صحیح تقسیم کریں۔
تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس وراثت میں اپنا ایک اونٹ شامل کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی خدا اگر یہ کام کریں اور ہم انکار کریں، بلکہ ہمیں تو دنیا میں بھی جو ہے وہ نفع ہو رہا ہے. اب جو ہے جو پہلا تھا جس کا آدھا حصہ بنتا تھا، والد نے وصیت کی تھی، تو اس کے اب معذرت چاہتا ہوں، امام علی صاحب نے جب اپنا اونٹ شامل کر دیا تو 18 ہو گئی، اصل تعداد 17 تھی. اب اصل تعداد کے حوالے سے اس کو 8.5 اونٹ اس کے حصے میں آتے تھے. امام علیہ السلام نے اس کو پورے 9 دے دیے. جو تیسرے حصے والا تھا اس کو 5.25 آتے تھے حصے میں، اس کو امام علیہ السلام نے پورے 6 دے دیے، حق سے بھی زیادہ. اور جو 9ویں حصے کا مالک تھا اس کو 2 اونٹوں میں سے بھی ان کا 9واں حصہ کم جو ہے ملتا تھا، یعنی پورے 2 اونٹ بھی نہیں ملتے تھے. امام علیہ السلام نے اس کو پورے 2 اونٹ دے دیے، اور اس طریقے سے یعنی ایک کو 9 دیے، ایک کو 6 دیے اور ایک کو 2. تو یہ تعداد ہوگی 17. ان میں تقسیم ہو گئے اور امام علیہ السلام نے اپنا جو اونٹ تھا واپس نکال لیا. اب یہ کام خدا جانتا ہے، اگر فکر کریں، تفکر کریں، آج کا ریاضی الجبرا کہاں چلا گیا ہوگا. یہ تو وہ زمانہ تھا جہاں مثلا جب آپ کاتبین وحی اور وہ پڑھیں تو پورے عرب میں سوائے چاند لوگوں کے کوئی تعداد نہیں ملتی تھی جو پڑھے لکھے ہوں. یہ جائے کہ یہ ریاضی کے یہ دقیق حساب، اور اس کے بعد جو اپنے بہت زیادہ آپ نے جو ہے اسٹوریاں، یہ قصے، یہ فضائل کی صورت میں امام علیہ السلام کے سنے ہوئے ہیں کہ کس کس طریقے سے فیصلے کیے، کس طریقے سے آپ نے عدالت لگائی، کس طریقے سے آپ نے جو ہے علم کو معراج پر پہنچایا. لہذا یہاں تک یہ ثابت ہو گیا مختصر انداز میں کہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ علم میں خطا نہیں کرتا، وہ معصوم ہوتا ہے، علم میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے عصمت عملی، یعنی عمل میں معصوم ہونا. اس کو انشاءاللہ ہم اپنے بعد والے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.